کیا آپ لوگوں نے ہزاکو کویاما کا نام سنا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خاتون کون تھی؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں اس خاتون نے کس چیز کا مشاہدہ کیا اور یہ کس حد تک اس مشاہدے کو کرنے میں کامیاب ہوئی؟ جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوسری جنگ عظیم کی بات ہے۔ ٹوکیو شہر اپنے شہریوں کو فضائی حملوں کے لیے تیار کرنے کے لیے مشقیں کرتا تھا، لیکن جب سائرن بجتے شہر میں بلیک آؤٹ ہوتے تو ایک 23 سالہ نوجوان خاتون ہزاکو کویاما اپنے فتون سے بنائے ہوئے شیڈ کے اندر ہاتھ میں ستارے کا چارٹ لیے چپکے سے ستاروں کے مشاہدے پر لگ جاتی اور پھر سکیچ بناتی۔ وہ سیاہ راتیں ستارے دیکھنے کے لیے بہترین تھی۔ اس کے نئے مشاہدے کو دن کی روشنی کی ضرورت تھی کیونکہ وہ اب سورج کا مشاہدہ کرنا چاہتی تھی۔ 1944 میں شوقیہ ماہر فلکیات ہزاکو کویاما کی کوشش سورج کی بدلتی ہوئی سطح کا خاکہ بنانا تھی۔ اس نے اپنی دوربین کو سورج کی طرف جھکاتے ہوئے اور ڈرائنگ کے ساتھ دیکھی ہر تبدیلی کو ٹریک کرنے میں ہفتوں گزارے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ڈرائنگ انسانی تاریخ میں شمسی سرگرمیوں کے اہم ترین ریکارڈوں میں انتہائی کارآمد ثابت ہوگی۔ الیکس گلینڈر نے 1945 سے 1996 تک کے ہزاکو کویاما کے شمسی مشاہدے کو کیریئر کا تعارف کرایا اور TED-8 کی ڈاکیومنٹری وومن ہو سٹارٹڈ دا سن میں کویاما کے کام کی ناقابل یقین کوششوں کی تفصیلات بتائی ہیں۔ آسمان پر چمکتے ستاروں سے اس کے شوق کا آغاز ہوا۔ کویاما نے اپنی آبزرویٹری میں اپنا پورا کیریئر چمکتے سورج پر داغ دھبوں کا معائنہ کرنے میں صرف کیا۔ وہ سورج کے عکس کو ایڈجسٹ کی ہوئی دوربین کے ذریعے کاغذ پر دیکھتی اور سورج پر موجود دھبوں کا خاکہ بناتی۔ ان خاکوں نے تتلی کی شکل اختیار کی۔ ان میں فلکیات سے متعلق پڑھنے کی وجہ سے وہ ان دھبوں کی وجہ جانتی تھی۔ اس نے بالآخر گزشتہ 400 سالوں میں سب سے زیادہ اثر انگیز شمسی مشاہدے کے مجموعوں میں سے ایک مجموعہ تیار کیا۔ بغیر کسی تجربے اور ٹریننگ کے اس کے سکیچز بہت مستند تھے۔ اس کے کام کو دیکھتے ہوئے اورینٹل ایسٹرونامیکل ایسوسی ایشن نے اس کے کام کو سراہا۔ ان کی سپورٹ کی وجہ سے ٹوکیو میوزیم آف سائنس نے اس نے تعلق جوڑا کیونکہ ان کے پاس زیادہ پروفیشنل ٹیلیسکوپ تھی۔ پھر اس کو پروفیشنل آبزرور ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ 40 سال تک وہ روزانہ کی بنیاد پر سکیچز بناتی رہی جو بعد میں سائنسدانوں کی ڈسکوری کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوئی۔ در حقیقت اس کی مستندی ڈرائنگز اور لاگ باکس میں 10,000 سے زیادہ ہاتھ سے تیار کردہ سن سپاٹ مشاہدات شامل ہیں۔ شوقیہ فلکیات دان سے لے کر ہزاکو کویاما طویل مدتی شمسی مبصر تک مشاہدی مہارت، استقامت، مستقل مزاجی اور شمسی سرگرمیوں پر گہری نظر نے اسے تاریخ میں جگہ دی ہے۔ آئیے ہم اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ تھی۔ ان کے والد نے ان کے شوق کو سراہتے ہوئے انہیں ایک دوربین فراہم کی تاکہ وہ اپنی آسمانوں کو دیکھنے کی خواہش پوری کریں، لیکن ہم جاپانی شوقیہ فلکیات کے سیمپل سے دیکھ سکتے ہیں وہ مشاہدہ کرنے کا ایک جذبہ اور لگن رکھتی تھی، جیسا کہ اس کے 1981 کے مضمون میں انکشاف ہوا۔ میں اس لگن میں تھی کہ فطرت مجھے کب کوئی غیر معمولی چیز دکھائے گی۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے صرف ایک پیشہ ور ماہر فلکیات کی طرف سے ایک حوصلہ افزا پیغام حاصل کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ ایک ایسا کیریئر شروع کر سکے جس میں وہ علم فلکیات کے لیے کچھ کر سکے۔ کتنے نوجوان آج کی دنیا میں سائنسی دریافت کا حصہ بن سکتے ہیں اگر صرف صحیح سمت میں حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو مستقل مزاج ہونا چاہیے کیونکہ نیچر اور سائنس سے متعلق مشاہدات کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے بلکہ مستقبل میں یہ نئی اور اہم ڈسکوریز کی بنیاد بنتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔